تو اگر آپ ان سب چیزوں سے خود گزرے یا پھر آپ نے ایک فینٹیسی کریٹ کی اور اس کو لکھا اور پھر پورٹری کیا؟ دیکھیں، دریا میں چھلانگ لگائے بغیر دریا کا بتایا نہیں جا سکتا. تو مرزا غالب ہمارے بڑے جینیس ہیں، اور میں نے ان کے لیے ایک خط لکھا ہے ایسے، جو ابھی وائس اوور میں آپ سنائیں گے، اور ایک میں نے پینٹنگ بنائی ہے. پہلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ جیسے میوزک کو کمپوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے پینٹنگ کو بھی کمپوز کیا جانا چاہیے. پھر اس کے خط کے جیسے ہمارے پاس خط میں لفظ ہوتے ہیں، مصرے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، فل سٹاپ ہوتے ہیں، تو پینٹنگ کی زبان میں بھی ایسے ایلیمنٹس. تو یہ جو ایبسٹریکٹ فارم ہے، یہ میڈیم ہی شاعروں کا ہے، یہ میڈیم ہی ادیبوں کا ہے، یہ میڈیم ہی ان لوگوں کا ہے جو ویژولی سوچتے ہیں اور ویژولی دکھا سکتے ہیں. اس نے جب پہلی دفعہ یہ کام کیا تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ میوزک جو ہے اس کو ہم کیسے پینٹ کریں. We have Mr. Adnan Beg, who is the owner of RCG, with us today. And interestingly, he's a painter, a content creator, and a poet as well. I see him as an entrepreneur, a successful entrepreneur. But aaj hum ye bhi discover karenge ki how did he come up with this painting and poetry thing. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ. سو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ان کی آج کچھ پینٹنگز یہاں پہ موجود ہیں جن کے پیچھے ہم ان کا ویژن دیں گے. بیسکلی ان کو آرٹ اور لٹریچر کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہے اپنی پینٹنگس میں. ہاؤ ڈڈ ہی کم اپ ود دس ویژن اور کیسے کیا ہے، کیا سوچ تھی اس پینٹنگ کو بنانے کے پیچھے، سب جانیں گے سر سے. ٹرن بائی ٹرن ہم ان کی پینٹنگز یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے اینڈ دین ہی شیئر ہز ویژن بیہائنڈ دوز پینٹنگس. ہاں شور شور. جیسے آپ میں دوسرا جملے ایڈ کر دوں شروع. جی جی جی. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں جو ان ریئل ٹرمز بہت اچھا ہے. مجھے 2-3 دفعہ ایسا موقع ملا. جب ہم کبھی پڑھا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں تو وہ واقعی بہت اچھا تھا. تب 2 ہوتے تھے مین، ایک ایچ ایس این اور ایک گورنمنٹ کالج. اب زمانہ چینج ہو گیا ہے، اب آپ کا زمانہ ہے، تو اب 2 ہی آپشنز ہیں ہماری، ایک تو لمس اور ایک فیسٹ. تو آپ واقعی لکی ہیں. اور فیصل آباد کے حوالے سے جو کام میں کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا انوویٹو بھی ہے اور شاید مختلف بھی، کہ ایک آرٹ فارم کو دوسری آرٹ فارم کے ساتھ ملا کر شاید ایک تیسری چیز بنانا. ایبسٹریکٹ پینٹنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ پرسنل ہوتی ہے، کہ کوئی بھی ایسا آرٹ دیکھیں آپ تو اس میں آپ اپنی ذات کو سوچ کے اس کے ایلیمنٹس کو سوچ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ آپ کی پرسنل ہوتی ہے. ایسے ہی میری بھی پرسنل ہے. ضروری نہیں کہ آپ اسے اتفاق کریں، لیکن کچھ انٹرنیشنل سمبلز ایسے ہوتے ہیں اور کچھ سمبلز ایک آرٹسٹ ایسے بنا رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے معنی خود اس کو شامل کر رہا ہوتا ہے. تو مرزا غالب ہمارے بڑے جینیس ہیں، اور میں نے ان کے لیے ایک خط لکھا ہے ایسے، جو ابھی وائس اوور میں آپ سنائیں گے، اور ایک میں نے پینٹنگ بنائی ہے. پینٹنگ ایک اور میڈیم ہے، خط لکھنا ایک اور میڈیم ہے، لیکن دونوں طرح سے یہ کسی نہ کسی طرح سے ایکسپریشن ہے. یعنی ایک تو ایکسپریشن یہ اسٹوری ٹیلنگ والا، اور ایک ہے ویژول اسٹوری ٹیلنگ والا. دونوں کو ملا کے شاید کوئی بات بنے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. This was indeed very beautifully portrayed. سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اس آرٹ پیس کے پیچھے کیا ویژن تھی بیسیکلی، اور جب آپ یہ لکھ رہے تھے تو اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی، کیونکہ یہ آپ کا ریسنٹ آرٹ ورک ہے. تو what was your basic vision about behind this picture? آپ میں سے شاید کچھ ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ پوسٹ مین کیا ہوتا ہے، ڈاکیا کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک پورا رومانس، ایک پوری ہسٹری ہے. ایسے ہی ایک آپ جیسے نوجوان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکیا کیا ہوتا ہے، پوسٹ مین. تو اس نے ایسے ایسے سوچا، تو مجھے لگا اس کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا یہ جو کوریئر نہیں ہوتا جو آپ کے لیے پیزا لاتا ہے، ہاں میں نے کہا یہی ڈاکیا ہے، وہ خط لایا کرتا تھا. اب اس کی فارم چینج ہو گئی ہے. اب ہم میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں.
میں نے سوچا تھا کہ خط تو اب بھی لکھے جاتے ہیں اور ان خطوں سے خوشبو تو اب بھی آتی، مگر ان کو پریزرو کیسے کریں، تاریخ کو مستقبل تک کیسے لے کر جائیں. تو یہ ایک تھاٹ پروسیس تھا جو بڑا عرصہ چلا کہ یار خط لکھنے چاہیے، کس کو لکھوں. کبھی سوچا کہ فلاں کو لکھوں، مثلا فرض کریں وین گوف کو میں نے خط لکھا، مجھے اس کے کام کے کچھ سٹائلز بہت ہی اچھے لگتے ہیں. تو اب اس کو خط لکھوں تو کیا لکھوں، مطلب ایسا لکھنا چاہیے جس میں یہ نہ لگے کہ آپ پتہ نہیں اپنی کوئی علمیت دکھا رہے ہیں، آپ کوئی کسی کو روب میں لا رہے ہیں یا ایسے ہی. مطلب اس کو خط کے انداز میں ہی لکھنا امپورٹنٹ تھا. پھر اس کے خط کے جیسے ہمارے پاس خط میں لفظ ہوتے ہیں، مصرے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، فل سٹاپ ہوتے ہیں، تو پینٹنگ کی زبان میں بھی ایسے ایلیمنٹس، یہ شیپس، یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ کریکٹرز ہوتے ہیں اس کے. پھر ان کو ان کریکٹرز میں سوچنا کام تھا. پھر ان رنگوں میں، رنگ بھی کریکٹر ہوتے ہیں اس کہانی کے، رنگوں میں سوچنا کہ اچھا شام ہے تو شام کو ان رنگوں میں بھی بنانا چاہیے جو ایک معروف رنگ ہے کہ شام کا یہ رنگ ہوتا ہے، اور ان رنگوں میں بھی جن رنگوں میں میں شام کو سوچتا ہوں. تو یہ ایک خیال تھا جس کے لیے میں نے کچھ کام کیا. اسی جو میری اپ کمنگ ایگزیبیشن ہے وہ یہی ہے. تو یہی اس کے بیسک تھاٹ پروسیس تھا پورا. ون ویری کیوریس کوشچن کہ آپ نے ایبسٹریکٹ فارم آف آرٹ ہی کیوں چنا؟ مطلب کہ دیر آر لاٹ آف فارمز آف آرٹس، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایبسٹریکٹ ہی کیوں چوز کیا؟ جب کیمرہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا نا تو ریئلسٹک دور تھا، اور اتنا جو ماسٹرز کام کرتے تھے، اتنا باکمال کام کر دیتے تھے. اس وقت ضرورت تھی اس کی. اس وقت ویسٹ میں اور ہمارے بھی ہر اسکول میں، ہر کالج میں ڈرائنگ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا. تب بتایا جاتا تھا، فرض کریں کہ آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اس سے گیا تھا، کیا تھا وہ، کیسا تھا، تو آپ ڈرا کر کے بتاتے تھے. تو کیونکہ یورپ ہم سے آگے ہے، اس کے جو جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، اس کے جتنے اسکولز ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں. تو انہوں نے جب سوچا کہ اب تو کیمرہ آ گیا تو اب ہمیں اس طرح کی پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ری ایکشن آیا انڈسٹریلائزیشن کے بعد کہ انسان کی وقت تو رہی کوئی نہیں، یا مشینیں ہو گئیں یا پھر جنگ آئی، پہلی جنگ عظیم آئی. تو جو اس وقت کے جینیس تھے انہوں نے سوچا نہیں، اب اس طرح کی ریئلزم کی ضرورت نہیں ہے. پھر بہت سے اسکول بنے جس میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے، جس میں ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم ہے، جس کے ریئیکشن میں اسکول بنے. اور ایک بات جو دنیا کا پہلا جس کو باقاعدہ ایبسٹریکٹ پینٹر مانا جاتا ہے، رشین ہے. اس نے جب پہلی دفعہ یہ کام کیا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ میوزک جو ہے اس کو ہم کیسے پینٹ کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری مصوری ختم ہو جائے گی، اس کو پینٹ کرنے کے لیے نئے طریقے سے سوچنا پڑے گا. تو پہلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ جیسے میوزک کو کمپوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے پینٹنگ کو بھی کمپوز کیا جانا چاہیے. اور اس سے زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہیلما، اگر میں صحیح ہوں، لفظ مجھے غلط نہیں یاد، AF اس کو کہتے ہیں، وہ دنیا کی پہلی ایبسٹریکٹ پینٹر تھی جس نے کہا تھا کہ نہیں، وہ ٹرینڈ پینٹر تھی، ٹرینڈ اور بڑی ہی جید پینٹر. اس نے کہا تھا نہیں، اس سے آگے کیا. پھر اس نے اس کو اسپریچولیٹی میں ڈھونڈا. اس نے کہا کہ نہیں، ایک روحانیت کا سفر ہے، وہاں تو یہ اسکل نہیں ہمیں چاہیے، تو کچھ اور چاہیے. پھر اس نے دائرے کو سمبولائز کیا، باقیوں کو کیا. اب تو بچوں کے پاس ایکسیس ہے، یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ جہاں آپ ایموشنز کی بات کریں گے، فیلنگز کی بات کریں گے، تو یہ سب چیزیں ایبسٹریکٹ ہیں. تو اس کا سب سے اچھا میڈیم ہی پھر ایبسٹریکٹ ہوا نا. اب آپ سوچیں کہ خوشبو، تو خوشبو کو بنانے کے لیے آپ کیا کوئی دوپٹہ لہرائیں گے؟ ایک خیال کی خوشبو، کسی لڑکے کی، کسی لڑکے کی خوشبو کیسے سوچیں گے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے آپ کو ایک ایسے میڈیم کی جو آپ کو سمبولائز کرنا سکھائے. اور پھر غزل ہوتی ہے نا، جو شاعری،
اس میں کچھ ابہام رکھا جاتا ہے، کچھ ساری بات صاف نہیں کی جاتی ہے سیدھی سیدھی. آج کل تو ویسے کی جاتی ہے. وہ شاعری نہیں ہے، وہ اس کو کچھ اور کہہ لیں، وہ سٹیج کی ضرورت ہے. لیکن رکھا جاتا ہے تاکہ درمیان میں سپیس ملے سوچنے والے کو. سیدھی بات کر دی وہ تو صحافی ہوا نا کہ وہ رپورٹ کرے گا. لکھنے والا تو سیدھی بات نہیں کرے گا جو شاعر ادیب ہوگا. تو یہ جو ایبسٹریکٹ فارم ہے، یہ میڈیم ہی شاعروں کا ہے، یہ میڈیم ہی ادیبوں کا ہے، یہ میڈیم ہی ان لوگوں کا ہے جو ویژولی سوچتے ہیں اور ویژولی دکھا سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بات پڑھی تھی، یاد آ گئی کہ میں کیا جانتا ہوں، اگر تو میں یہ آپ کو بتا سکوں تو اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں. میں جو سمجھتا ہوں اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں. تو یہ فارم آف آرٹ ہے، اس میں سمجھنے کے لیے تھوڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے. وہ صرف وہ برشز کے سٹروکس اور ایسے پونجے شونجے لگا کے وہ آرٹ نہیں ہوتا. میں نے اس کو بھی سنا، اٹ واز بیوٹیفلی ایکسپلین. کھلا. پھر اس سے پہلے آپ نے ایک خط لکھا جیا کو جس میں آپ نے محبت کے بارے میں بات کی. تو آپ ان سب چیزوں سے گزرے یا پھر آپ نے، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ آؤٹ آف فینٹیسی چیزیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان سب چیزوں سے خود گزرے یا پھر آپ نے ایک فینٹیسی کریٹ کی اور اس کو لکھا اور پھر پورٹریٹ کیا؟ دیکھیں، دریا میں چھلانگ لگائے بغیر دریا کا بتایا نہیں جا سکتا، اور دریا سے باہر وہی نکلے گا جسے تیرنا بھی آتا ہوگا. تو سچا شعر وہی ہوتا ہے جو آپ کے تجربوں کی وجہ سے ایکسپریشن کے رچاؤ میں آتا ہے. اس میں سچائی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، اس میں سچائی ہے کہ ہم کسی بات کو سوچتے ہیں، اس میں سچائی ہے کہ بڑا آرٹ وہ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ فلسفائز کیا جا سکے. بڑا شعر وہی ہوتا ہے جو ٹریول کرتا ہے اور اس کی بنیاد اس کی بنیادی سچائی پر ہوتی ہے. ہم بہت سے شعر سنتے ہیں، ہمیں کچھ لمحے کے لیے آبسیشن کی طرح سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پھر ہم بھول بھال جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی بھی اچھا شعر وہ نہیں ہو سکتا جو کسی تجربے کی بنیاد پر نہ ہو، جو سنی سنائی. آرٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے دو چیزیں ادھر سے نہیں، دو ادھر سے ملا کے ایک بنا دیا. اس کے لیے آپ کو اپنا آپ رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو خون دینا پڑتا ہے.